السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تبلیغی انداز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے بیان کرنے کا طریقہ درست لگتا ہے یا اس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں دیکھیں، جو بھی بندہ اللہ کی توحید کا پرچار کرے وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی عزت بھی کروں گا اور اس کے ساتھ ہوں. ابھی میں نے زیادہ اسٹڈی تو نہیں کی، لیکن جو میری معلوم کے مطابق ہے کہ وہ شرک کے خلاف اور توحید کا پرچار کرتا ہے وہ بندہ جو جیل میں ہے، مرزا صاحب جس کو آپ کہہ رہی ہیں. تو رہی بات کہ ان پر یہ اپنا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، اپنا اپنا خطاب کرنے کا طریقہ انداز ہے، ان کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، دوسروں کا اپنا ہے. لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا. یہ دراصل یہ ہمارے ملک کے جو مولوی ہیں نا، جو جہالت پر مبنی مولوی ہیں، یہ ان گنڈوں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے یہ ہراس کر کے یہ قانون بنوایا. ان کا ایک مولوی بڑا ہے جو پارلیمنٹ میں اکثر رہتا ہے، اس کے ایما پر یہ قانون بنایا گیا. اس کی یہی کاوش ہوتی ہے کہ کس کا گربان، وہ ساری عمر لگا رہے، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، نہ وہ پریزیڈنٹ بنے گا کبھی، کیونکہ وہ اس نے پرانا طور طریقہ نہیں چھوڑا. دیکھیں، ہمیں جدید انداز میں دین اسلام کو ڈالنا ہوگا. یہ میں آج کہہ رہا ہوں، آج شاید لوگوں کو بری بات لگے، لیکن کبھی نہ کبھی یہ بات ابھرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی جاہلانہ روشوں پر ہے جو پرانے طور طریقے ہیں، جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں آلے والا خط پڑیا. اور یہ جو طبقہ یہ جو شرک کرتے ہیں، یہ جو لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، یہ شرک کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک. اور یہ مشرکی چوزے ہیں، یہ بالکل جہال، ان کی شکلوں سے جہالت ٹپکتی ہے. یہ بالکل بے علم ہے، جہالت میں مبنی ان کی تعلیمات ہیں، کوئی ان کے پاس نہیں. باجی او باجی نبی پاک کچھ دیکھیں. نبی ایک پیغمبر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ نے پیدا کیا ساری کائناتوں کو، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسی نے پیدا کیا، وہی مارتا ہے، وہی رزق دیتا ہے اور وہی کائنات کا نظام چلاتا ہے. اسی نے بہت سارے پیغمبر بھیجے دنیا پر تاکہ انسان ان کی بات سنے اور فلاح پائے. آخر میں انہوں نے خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ میری توحید کا پرچار لوگوں کو سکھائیں. اس لیے نہیں کہ ان کے مر جانے کے بعد انہیں کو خدا بنا لیں. یہ جو مشرکی ٹولہ ہے یہ جہالت پر مبنی لوگوں کا، انہوں نے نبی کو خدا بنایا ہوا ہے. دیکھیں یہ کیا پرچار، لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا الفا ہے؟ یہ تو لبیک اللہم لبیک، یہ اللہ سبحان کے پرچار کے خلاف ایک پرچار ہے کہ ایسا اعلان کر دینا کہ محمد ہی خدا ہے، محمد ہی رب ہے. ایسا کرنا سمجھو ابلیس سے بھی بڑا کفر ہے. جو ابلیس نے کفر کیا اس سے بھی بڑا کفر ہے. اگر انسان اس بات کو، یہ روز ایسا کرتے ہیں اور یہ بڑی دیدہ دلیری سے سر عام کرتے ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے. یہ توحید کو چھوڑ کر یہ کیا پرچار کرتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ سراسر کفر ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے. اوپر سے یہ مسلمان کراتے ہیں. ان کے ایما پر وہ پرچے ہوتے ہیں 295 وہ کیا ہے؟ 295 ایک خونی لا ہے، غیر انسانی ہے اور غیر اسلامی ہے. یہ ان بدماشوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا. اس نے کیا بیچارے نے جرم کیا؟ بیچارے نے کیا جرم کیا؟ کچھ بھی نہیں. سوشل میڈیا پر، وہ بھی سوشل میڈیا میں کوئی بات کرنا جرم بن گیا، اور بات کرنے سے توہین عدالت ہو جاتی ہے. کوئی اس نے جو بات کی اس پر کوئی توہین عدالت نہیں ہے. یہ صرف ان کے اما پر ان کی گنڈا گردی ہے کہ انہوں نے زبردستی بلوا کر کے یہ بلوا کرتے ہیں اور حکومتیں ہراس ہو جاتی ہیں اور بندے پر پرچہ ہو جاتا ہے. یہ کب تک کرے؟ کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ دنیا میں تم نے اہو بکا کر رہے ہو تو آخرت میں تمہارا کیا ٹھکانا ہے؟ جہنم، دوزخ. اس کے لیے تیاری رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے اللہ کے نبی کو مجرم بنا دینا ہے. جس طرح سے یہ پرچار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے نبی سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ پرچار کیا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد مجھے خدا بنا لینا. تو اب میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو فی الفور رہا کیا جائے، فوراً، اور اس خونی لا کو فوراً ختم کیا جائے، اور ہراس نہ ہو، نہ ہی ان سے جرمال بنے. اگر آج ایسا ہوا تو کل آنے والی قوم، پوری پاکستانی قوم پریشان ہوگی، خسارے میں جائے گی. اس لیے میری درخواست ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے.